پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی تھی۔ ایک موقع پر ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ میرا ساتھی مر رہا تھا، اس نے کہا تھا کہ یہ 1000 درہم ہے، اس میں سے جو تم چاہو میرے بچوں کو دے دینا، باقی تم رکھ لینا۔ اس نے کہا میری خواہش یہ، میں چاہتا ہوں کہ 900 درہم خود رکھ لوں، 100 درہم اس کے بچوں کو دے دوں۔ یہ تو زیادتی کی بات ہے، ناانصافی کی بات ہے کہ 100 درہم اس کے بچوں کو دیا جائے اور 900 درہم تم رکھ لو۔ اس نے کہا مجھے اختیار دیا گیا تھا، مجھے کہا گیا تھا جو تم چاہو بچوں کو دے دینا، باقی خود رکھ لینا۔ سیدنا علی کا ذہن دیکھیے، یعنی وہ فکر دیکھیے اور حاضر دماغی دیکھیے۔ فرمایا کیا کہا تھا اس نے؟ کہا اس نے یہ کہا تھا جو تم چاہو بچوں کو دے دینا، باقی خود رکھ لینا۔ فرمایا اس نے یہ کہا تھا جو تم چاہو، تم کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا میں یہ چاہتا ہوں 900 رکھ لوں۔ فرمایا اس نے یہ کہا تھا جو تم چاہو بچوں کو دے دینا، لہذا 900 بچوں کو دے دو، 100 خود اپنے لیے۔ تو یہ حاضر دماغی تھی سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک موقع پر سیدنا عمر نے فرمایا، سیدنا عمر، سیدنا ابو بکر، سیدنا علی ایک ساتھ چلتے تھے، ساتھی تھے، یار تھے۔ فرمایا آپ ہمارے درمیان ایسے ہیں کنون فی لنا، لنا میں جیسے نون ہوتا ہے، لام یعنی اس طرح ہے، بڑا ہے، اور پھر الف اور بیچ میں نون چھوٹا سا، تو ذرا چھوٹے قد کے تھے۔ تو فرمایا تم ہمارے درمیان ایسے ہو جیسے لنا کا نون ہے، یعنی ایک طرف لام بڑا ہے، پھر الف بڑا ہے، بیچ میں نون۔ تو فرمایا یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن نون کے بغیر تم لوگ لا ہو جاؤ گے۔ لا کے معنی کچھ بھی نہیں، نتھنگ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. صدق الله العظيم. واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں، رجب کا مہینہ چل رہا ہے، 13 رجب المرجب، خلیفہ رابع، داماد رسول، شیر خدا و رسول سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی تاریخ ولادت ہے۔ اس حوالے سے مناسب یہ معلوم ہوا کہ اس جمعے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت، حالات، فضائل و مناقب پر کچھ روشنی ڈالی جائے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا قریبی تعلق ہے، نسبی اعتبار سے بھی، دینی ایمانی اعتبار سے بھی۔ خاندانی تعلق یہ ہے، نسبی رشتہ یہ ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے 10 بیٹے تھے، جن میں سے جناب عبداللہ اور ابو طالب اور زبیر بن عبد المطلب، یہ تینوں بیٹے یہ ایک ہی ماں سے تھے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا یعنی حقیقی چچا ماں اور باپ دونوں میں جو شریک ہو وہ 3 ہیں، یعنی یہ 3 بھائی ہیں جو ایک ماں سے ہیں، حضرت عبداللہ، ابو طالب اور ایک جو غیر مشہور ہے زبیر بن عبد المطلب، تو یہ ایک ماں سے ہیں۔ باقی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں وہ دوسری ماں سے ہیں، یعنی ماں اور باپ دونوں میں وہ شریک نہیں۔ تو خواجہ ابو طالب سے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا علی کے بھائی ہیں جعفر بن ابی طالب اور عقیل بن ابی طالب، اور ایک ہے طالب جن کے نام پر ابو طالب کی کنیت پڑی۔ ابو طالب کا نام ہے عبد مناف، کنیت ہے ابو طالب، اور یہ طالب ایک لڑکے تھے، ان کی طرف نسبت کرتے ہوئے ابو طالب کنیت پڑی۔ عجیب بات ہے، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کی والدہ کا نام بھی فاطمہ ہے، دادی کا نام بھی فاطمہ ہے، اور زوجہ محترمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا، تو 3 فاطمہ۔ زوجہ محترمہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی سیدہ فاطمہ، یہ بھی فاطمہ، اور ان کی والدہ سیدنا علی کی والدہ فاطمہ بنت اسد، یہ بھی فاطمہ، اور ان کی دادی بھی فاطمہ۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے، ایک روایت یہ بھی ملتی ہے جو اتنی پختہ نہیں ہے، اتنی معتبر نہیں ہے، 2 روایتیں ملتی ہیں ولادت کے حوالے سے۔ ایک میں ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت خانہ کعبہ کے اندر ہوئی، ولد فی داخل الکعبہ، لیکن محدثین کہتے ہیں یہ زیادہ مضبوط اور پختہ روایت نہیں۔ اس کے مقابل دوسری روایت جس میں یہ ہے کہ گھر میں ولادت ہوئی وہ زیادہ معتبر ہے، محدثین اسے راجح قرار دیتے ہیں۔ اور یہ کوئی اس طرح کی ایسی فضیلت نہیں ہے کہ آدمی اسی کے در پہ ہی ہو جائے کہ ہاں مولود کعبہ ہی ہیں، یعنی یہیں پہ ولادت ہوئی۔ اگر یہ کوئی اتنی بڑی فضیلت کی بات ہوتی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بھی وہیں ہوتی، جبکہ آپ کی ولادت وہاں نہیں ہوئی۔ اچھا، پھر فضیلت وہ ہوتی ہے جس میں کوئی شریک نہ ہو، یعنی ایسی فضیلت بڑی سمجھی جاتی ہے جس میں کوئی شریک نہ ہو، جبکہ اور بھی 1-2 نام آتے ہیں جن کی خانہ کعبہ کے اندر ولادت ہوئی۔ بہرحال تو ایک روایت محدثین نے اسے راجح نہیں کہا ہے، تو یہ بھی ملتی ہے کہ خانہ کعبہ کے اندر سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی، اسی لیے مولود کعبہ کہتے ہیں۔ ولادت ہوئی تو ابو طالب اس وقت سفر پر تھے، گھر میں موجود نہیں تھے، اس لیے نام والدہ نے فاطمہ بنت اسد نے نام رکھا اپنے والد یعنی ان کے نانا کے اعتبار سے اسد، اسد کے معنی ہوتے شیر کے، اور پیار سے حیدر بھی پکارا کرتی تھی، حیدر کے معنی بھی شیر کے ہوتے ہیں۔ والد تشریف لائے، ابو طالب نے پوچھا کیا نام رکھا ہے، تو بتلایا اسد نام رکھا ہے، فرمایا نہیں علی نام رہے گا۔ علی کے معنی جو بلند ہو، جو برتر اور بالا ہو، جو عظمت والا ہو۔ تو آپ کا اسم گرامی اسد، علی اور حیدر، کنیت آپ کی ہے ابو الحسن
सैयदना हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ निस्बत करते हुए। और एक कुन्नियत है, सहाबी फरमाते हैं कि सैयदना अली रदी अल्लाह ताला अन्हु को सबसे ज़्यादा महबूब ये कुन्नियत, वो क्या है? अबू तुराब, मिट्टी वाले। इसका एक पस मंज़र है कि एक मौके पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ़ ले गए तो सैयदा फातिमा के यहाँ ये मौजूद नहीं थे। पूछा क्या बात है, अली घर में नहीं? फरमाया कुछ बात हो गई है, जैसे होती है ज़ौजैन में। तो ज़रा नाराज़ हो करके घर से चले गए हैं, कैलूला भी घर में नहीं किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा देखो कहाँ है? पता चला मस्जिद में मौजूद है, आराम फरमा है। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद तशरीफ़ ले गए और आपने देखा वहाँ पर लेटे हुए हैं और इज़ार पहलू से हटी हुई है और मिट्टी लगी हुई है पुश्त पर, पहलू पर। तो आपने प्यार से कहा कुम या अबा तुराब, ए अबू तुराब, ए मिट्टी वाले उठ जाओ। तो ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यार भरा खिताब इतना पसंद आया कि इसे सबसे ज़्यादा पसंद करते थे कि मेरी ये कुन्नियत हो, मुझे इस नाम से पुकारा जाए, अबू तुराब, मिट्टी वाले। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐलान नबूवत से तकरीबन 10 साल पहले विलादत हुई। यानी जब आपने नबूवत का ऐलान किया तो उस वक्त ये 10 साल के थे। और भी रिवायतें हैं, एक कौल ये है 7 साल, एक कौल 9 साल का, एक कौल 12 का। तो बच्चे थे। अबू तालिब ये कसीरुल अयाल थे, बाल बच्चे बहुत थे, लेकिन कलीलुल माल थे, गरीब थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और आपके चचा हज़रत अब्बास ने ये तय किया कि इनकी मदद करनी चाहिए, इनको सपोर्ट करना चाहिए। तो ये तय हुआ कि माल के ज़रिए से मदद करेंगे तो ये मुनासिब नहीं समझा जाएगा, इसलिए बेहतर ये है कि किसी औलाद को मैं ले लूँ, तरबियत करूँ, किसी को आप ले लें। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अपनी ज़िम्मेदारी पर ले लिया कि मैं इनकी तरबियत करूँगा, इनकी देख रेख, इन पर खर्च, सारी ज़िम्मेदारी मेरी। और हज़रत अब्बास ने हज़रत जाफ़र को ले लिया। ये दोनों मुसलमान हुए और अकील ये भी मुसलमान हुए। और तालिब जो इनके लड़के थे अबू तालिब के, इनके बारे में आता है ये मुसलमान नहीं। मुअर्रिखीन ने ये भी लिखा है अव्वलु मन अस्लमा, बल्कि तिर्मिज़ी की रिवायत है अव्वलु मन अस्लमा अलीयुन, सबसे पहले इस्लाम लाने वाले सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। इस बारे में मुख्तलिफ रिवायतें हैं, इसलिए इमाम आज़म अबू हनीफा ने मसला ही हल कर दिया। ऐसी शानदार तत्बीक दी जैसे होता एक क्लास में 4 बच्चे 100 नंबर लेकर के आए तो सबको फर्स्ट कहा जाएगा, सबको पहली पोजीशन दी जाएगी। तो इसलिए इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मर्दों में सबसे पहले, आज़ाद मर्दों में सबसे पहले, बड़ी उम्र के लोगों में सबसे पहले इस्लाम लाने वाले सैयदना अबू बकर हैं। और बच्चों में सबसे पहले इस्लाम लाने वाले सैयदना अली हैं। ख़वातीन में सबसे पहले इस्लाम लाने वाली सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा। इन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा को नमाज पढ़ते हुए देखा तो पूछा ये क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया कि ये अल्लाह ताला की इबादत हम करते हैं इस तरीके से, तुम भी इस्लाम ले आओ, अल्लाह की इस तरह इबादत करो। तो इन्होंने कहा वालिद से मैं मशवरा कर लेता हूँ, फिर उसके बाद देखता हूँ। तो वालिद से मशवरा किया। अबू तालिब ने कहा कि मोहम्मद जो बात कहेंगे वो सही बात होगी, वो सीधा रास्ता होगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं, उनकी बात को कबूल कर लो। देखिए सैयदना अली के बारे में तो कह दिया, लेकिन खुद मुहद्दिसीन कहते हैं कि उन्होंने आखिर में कहा कि आखिरी जुमला मैं अब्दुल मुत्तलिब के मजहब और तरीक़े पर हूँ। बहरहाल
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت کی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سایہ رہے، پلے بڑھے، پروان چڑھے۔ ظاہر ہے نبی کی تربیت میں، نبی کے زیر سایہ جو رہے ہوں، کیا خصوصیات ہوں گی، کتنے کمالات ہوں گے، کتنے فضائل ہوں گے، کیسی عادات شریفہ ہوں گی، یہ ہر کوئی سوچ سکتا ہے۔ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ صحابہ میں سے کسی کے اتنے فضائل نہیں ہیں جتنا سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل مذکور، یعنی اس کثرت سے روایات ہیں اور فضائل بیان کیے گئے۔ ان کی پہلی صفت خصوصیت یہ ہے کہ حنیف ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی جو صفت تھی، یعنی ابتدا ہی سے سیدھے راستے پر، تمام باطل طریقوں سے کٹ کر کے، ہٹ کر کے سیدھا راستہ اسے لازم پکڑنے والے۔ تو ظاہر نبی کی تربیت میں ہے تو سیدھے راستے پر ہی رہیں گے، باطل کا، کسی غلط چیز کا تصور بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ اور امین الامین ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین۔ کفار مکہ اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھا کرتے تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہجرت کرنی ہوئی تو امین کے امین سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ بنے، یعنی آپ نے ساری امانتیں ان کے حوالے کر دی۔ ان کے بچپن ہی میں 10-12 سال کے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب آیت نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، تو آپ نے اپنے خاندان کے لوگوں کو جمع کیا، انہیں توحید کا پیغام سنایا، اور آپ نے کہا کون میرا سپورٹ کرنے کے لیے، میری مدد کرنے کے لیے، میرا ساتھ دینے کے لیے تیار ہے؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باوجود کہ بچے تھے یہ کھڑے ہوئے۔ یہ بھی ان کی فضیلت ہے کہ جب بڑے لوگوں میں، خاندان میں کوئی تیار نہیں ہوا، اس موقع پر یہ کھڑے ہوئے کہ میں آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں، آپ کی بات کو لے کر کے پھرنے کے لیے تیار ہوں۔ ہجرت کا موقع آیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہجرت کی۔ یہیں پر تھے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر 2-3 دن کے بعد ساری امانتیں لوگوں کے حوالے کرنے کے بعد مدینہ پہنچے۔ 2 ہجری میں بدر کا معرکہ پیش آیا۔ ادھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف سے پیغام آیا تھا سیدہ فاطمہ سے نکاح کا، آپ نے انکار کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی پیغام بھیجا تھا، لیکن آپ نے اسے بھی قبول نہیں کیا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی زوجیت میں پہلے سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی تھی۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا تذکرہ آیا تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، اللہ تعالیٰ نے جبریل کے ذریعے سے وحی بھیجی ہے کہ میں فاطمہ کا نکاح تم سے کروں۔ یعنی یہ کتنی بڑی فضیلت ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی ان کے حوالے کی، ان کی زوجیت میں تھی۔ یہ داماد رسول ہیں، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر تربیت تھے، اس لیے ساز و سامان بھی جو کچھ تھا وہ آپ نے ان کے حوالے کیا۔ یہاں سے لوگ جہیز کا بھی تذکرہ کرتے ہیں کہ جہز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جہیز کا یہاں تذکرہ ہے، تو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی زیر تربیت تھے۔ ان کے پاس یعنی اپنا تو کچھ بھی نہیں تھا، آپ ہی کے زیر تربیت، آپ ہی کے گھر میں رہتے تھے، تو بیٹی بھی یہیں آپ کے گھر میں اور بیٹا بھی آپ ہی کے گھر میں، تو ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی دیتے۔ تو اس سے یہ کہنا یعنی جہیز کے لیے دلیل بنانا، بہرحال کوئی آدمی اپنی ملکیت اپنی بیٹی کو دے، کوئی غلط بھی نہیں کہہ سکتا ہے، لیکن اس انداز سے پیش کرنا کہ سنت قرار دے دینا، یہ بھی ایک نامناسب بات ہے، یعنی یہ پس منظر بھی دیکھنا چاہیے۔ بہرحال سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے یہ بھی خصوصیت ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نسل چلی ہے، بعض نے کہا کہ حضرت زینب سے بھی کچھ نسل چلی ہے،
اور اکثر مورخین محدثین علماء یہ کہتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نسل چلی ہے وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یعنی سیدہ فاطمہ سے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو سیدہ فاطمہ کے بعد ان کی موجودگی میں کوئی اور نکاح نہیں کیا، لیکن ان کے بعد کئی اور بھی نکاح کیے ہیں۔ تو سیدہ فاطمہ سے جو اولاد ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ اور نسل یہاں سے چلی۔ آج جو بھی حقیقی سادات موجود ہیں وہ وہیں جا کر کے ملتے ہیں۔ تو اولاد میں سیدہ فاطمہ سے حضرت حسن ہیں، حضرت حسین ہے اور حضرت محسن ہے۔ ان کا بچپن ہی میں انتقال ہو گیا۔ عام طور پہ لوگ نہیں جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نواسے کو، محسن یا محسن۔ تمام غزوات میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک رہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بڑی جمع مردی کا، شجاعت کا، بہادری کا مظاہرہ کیا۔ مرحب سے مقابلہ ہوا غزوہ خیبر کے موقع پر، تو اس نے یہ چیلنج دیا تھا، اعلان کیا تھا کہ علمت خیبر انی مرحب، خیبر نے جان لیا میں مرحب ہوں، میں پہلوان ہوں، میرا مقابل کوئی نہیں، میرے جیسا کوئی نہیں۔ تو سیدنا علی آگے نکلے، انہوں نے للکار کر کے کہا تھا انا الذی سمیتنی امی حیدرا، میں وہ ہوں جس کی ماں نے حیدر میرا نام رکھا تھا، اور میں وہ حیدر ہوں، وہ شیر ہوں جس کا نام سن کر کے لوگوں کے اوسان خطا ہو جاتے۔ تو مقابلے کے لیے نکلے اور لمحوں میں کام تمام کر دیا تھا کافر کا۔ غزوہ خندق کے موقع پر ہم سب جانتے ہیں ایک لمبی چوڑی خندق کھودی گئی تھی، یعنی کسی کے لیے آسان نہیں تھا کہ وہ اسے کراس کر سکے، پار کر سکے۔ عرب کا ایک مشہور پہلوان تھا جس کا نام تھا عمرو ابن ود۔ یہ بڑا قوی ہیکل تھا، یعنی بڑا جثہ تھا، جسم تھا، مضبوط تھا۔ کہا جاتا تھا 100 لوگ اس کے مقابلے میں ناکام ہوتے تھے، ایسا بڑا بہادر، ایسا مضبوط آدمی تھا عمرو ابن عبد ود۔ اس نے خندق کو اپنے گھوڑے سمیت پار کیا اور آ کر کے للکارا حل من مبارز، ہے کوئی مقابلہ کرنے والا، آگے بڑھنے والا، میرا سامنا کرے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ اجازت دیجئے میں تیار ہوں۔ آپ نے کہا بیٹھ جاؤ، تم ابھی بچے ہو، 20-25 کے آس پاس عمر تھی۔ اس نے پھر للکارا حل من مبارز، ہے کوئی آگے بڑھنے والا، مقابلہ کرنے والا۔ پھر سے کھڑے ہو گئے، آپ نے کہا بیٹھ جاؤ۔ اس نے تیسری بار للکارا، پھر سے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دستار دی اور اپنی تلوار بھی دی اور کہا کہ یا اللہ، احد کے موقع پر چچا کو لے لیا، حضرت حمزہ کو، اس پیارے کو مجھ سے جدا مت کرنا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے، اس نے کہا کہ میرے سامنے ایک بچے کو پیش کیا جا رہا ہے، اور پھر تمہارے والد تو میرے دوست تھے، لہذا میں تم سے ہاتھا پائی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، کسی اور کو بھیجو۔ لیکن انہوں نے کہا نہیں، نبی کی طرف سے اجازت ہے، میں تمہارا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، میرے مقابل جو بھی آتا ہے میں اسے 3 اس کی آرزویں پوری کرنے کا موقع دیتا ہوں۔ تمہارے پاس 3 آرزویں ہیں، جو چاہو مانگ سکتے ہو۔ تو کہا میری پہلی خواہش، میری پہلی آرزو یہ ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میری پہلی خواہش یہ ہے کہ آپ دامن اسلام سے وابستہ ہو جائیں، دین حق کو قبول کر لیں۔ اس نے کہا مجھے اس کی کوئی حاجت نہیں۔ فرمایا واپس چلے جائیں۔ تیسرا، یا مجھ سے مقابلے کے لیے تیار ہو جائیں۔ بالآخر مقابلہ ہوا، ایک ہی بار میں اسے جہنم پہنچا دیا اور نعرہ تکبیر لگایا، اور مسلمانوں نے بھی نعرہ تکبیر لگایا۔ یہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شجاعت ہے، یہ بہادری ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا خاص وصف کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کسوٹی اور معیار بتلا دیا کہ آپ نے فرمایا نبی نے مجھ سے یہ عہد لیا ہے، میرے بارے میں فرمایا ہے علی
لا يحبني الا مؤمن ولا يبغضني الا منافق۔ سیدنا علی فرماتے ہیں مجھ سے مومن ہی محبت کرے گا، مجھ سے جو محبت کرے گا یہ اس کے ایمان کی علامت ہے، وہ مومن ہوگا۔ ولا يبغضني الا منافق، مجھ سے جو بغض رکھے گا، دشمنی رکھے گا، وہ منافق ہوگا۔ تو ایمان اور نفاق کی ایک کسوٹی اور معیار ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ اہل سنت والجماعت کے عقیدے کا حصہ ہے کہ ان سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے اور اہل بیت میں شامل۔ اور یہ بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ دو طرح کے گروہ ہوں گے تمہارے حوالے سے، تمہاری مثال سیدنا عیسیٰ کی طرح ہے کہ ان کے بارے میں دو طرح کے گروہ ہوئے، ایک حد سے آگے ان کی شان بڑھانے والے، یہاں تک کہ خدائی کے مقام تک پہنچانے والے، اور ایک ان کی گستاخیاں کرنے والے۔ ایسے ہی تمہارے بارے میں دو طرح کے لوگ ہوں گے۔ چنانچہ دنیا نے دیکھا اس طرح کے لوگ بھی جنہوں نے کہا کہ علی نے زمین پیدا کی، علی نے آسمان پیدا کیا، علی کو خدائی کا مقام دے دیا۔ اور ایسا بھی گروپ تھا امت میں جس نے انہیں کافر تک کہا۔ فرمایا اہل سنت والجماعت اعتدال کے راستے میں، ان سے محبت ایمان کا حصہ ہے، ان سے بغض نفاق کی علامت۔ غزوہ تبوک کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم مدینے میں رہو، یہاں جو بڑی عمر کے لوگ ہیں، بچے ہیں، خواتین ہیں، ان کی دیکھ ریکھ کرنے کے لیے تم یہیں پر رہو، تمہیں ہمارے ساتھ نہیں جانا۔ تو اس موقع پر ظاہر ہے کوئی عزم و ہمت والا آدمی، بہادر آدمی اسے گوارا نہیں کر سکتا گھر بیٹھا رہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا علی الا ترضى ان تكون مني بمنزلة ہارون من موسیٰ غیر انه لا نبی بعدی۔ اے علی کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ تمہارا وہ مقام ہو جو ہارون کا موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک تھا، یعنی وہ نسبت تمہاری میرے ساتھ ہو سوائے اس کے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ تو یہاں اس سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ پہلے خلیفہ تھے، خلافت کے پہلے نمبر پر مستحق تھے، لیکن اس روایت سے کہیں ایسا اشارہ نہیں ملتا ہے۔ حضرت ہارون کا تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی زندگی ہی میں انتقال ہو گیا، تو ہارون علیہ السلام سے یہ استدلال کرنا اس مثال کے ذریعے سے کہ خلیفہ اول یہی تھے، اس کے مستحق یہی تھے، یہ بات یعنی استدلال تام نہیں ہے، مکمل نہیں ہے۔ بہرحال ایک الگ بحث ہو جائے گی، اس کے لیے مستقل وقت چاہیے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور جو خطبے میں پڑھا جاتا ہے اقضاہم علی، سب سے بہترین فیصلہ کرنے والے، اس امت کے چیف جسٹس، سب سے بہترین جج سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ فیصلہ کیا کرتے تھے۔ نبی کے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے جب انہوں نے فیصلہ کر دیا ہے تو بہتر ہی ہے، اس میں کوئی اس کی تبدیلی کی ضرورت نہیں ہے، بہترین فیصلہ کرنے والے۔ آپ نے سمجھایا بھی تھا کہ جب یمن کی طرف دیکھو جا رہے ہو، کوئی فیصلہ کرنا ہوگا، دونوں فریق کی بات اچھے سے سن لینا، پھر کوئی رائے دینا، فیصلہ کرنا۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی تھی۔ ایک موقع پر ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ میرا ساتھی مر رہا تھا، اس نے کہا تھا کہ یہ 1000 درہم ہے، اس میں سے جو تم چاہو میرے بچوں کو دے دینا، باقی تم رکھ لینا۔ اس نے کہا میری خواہش یہ، میں چاہتا ہوں کہ 900 درہم خود رکھ لوں، 100 درہم اس کے بچوں کو دے دوں۔ یہ تو زیادتی کی بات ہے، ناانصافی کی بات ہے کہ 100 درہم اس کے بچوں کو دیا جائے اور 900 درہم تم رکھ لو۔ اس نے کہا مجھے اختیار دیا گیا تھا، مجھے کہا گیا تھا جو تم چاہو بچوں کو دے دینا، باقی خود رکھ لینا۔ سیدنا علی کا ذہن دیکھیے، یعنی وہ فکر دیکھیے اور حاضر دماغی دیکھیے۔ فرمایا کیا کہا تھا اس نے؟ کہا اس نے یہ کہا تھا جو تم چاہو بچوں کو دے دینا، باقی خود رکھ لینا۔ فرمایا اس نے یہ کہا تھا جو تم چاہو، تم کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا میں یہ چاہتا ہوں 900 رکھ لوں۔ فرمایا اس نے یہ کہا تھا جو تم چاہو بچوں کو دے دینا، لہذا 900 بچوں کو دے دو، 100 خود اپنے لیے۔ تو یہ حاضر دماغی تھی سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک موقع پر سیدنا عمر نے فرمایا، سیدنا عمر، سیدنا ابو بکر، سیدنا علی ایک ساتھ چلتے تھے۔
ساتھی تھے، یار تھے. فرمایا آپ ہمارے درمیان ایسے ہیں کنون فی لنا، لنا میں جیسے نون ہوتا ہے، لام یعنی اس طرح ہے، بڑا ہے، اور پھر الف اور بیچ میں نون چھوٹا سا، تو ذرا چھوٹے قد کے تھے. تو فرمایا تم ہمارے درمیان ایسے ہو جیسے لنا کا نون ہے، یعنی ایک طرف لام بڑا ہے، پھر الف بڑا ہے، بیچ میں نون. تو فرمایا یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن نون کے بغیر تم لوگ لا ہو جاؤ گے. لا کے معنی کچھ بھی نہیں، نتھنگ. یہ حاضر دماغی تھی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک موقع پر ایک فیصلہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرنا چاہ رہے تھے. ایک زنا کا مقدمہ آیا، ایک خاتون سے زنا سرزد ہوا اور وہ حاملہ ہو گئی. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کرنا چاہا کوڑے لگائے جائیں. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے اور فرمایا کہ نہیں، جو پیٹ میں بچہ ہے اس کا کیا قصور، لہذا ابھی اس کو سزا نہ دی جائے، ولادت ہو جائے اس کے بعد وہ خاتون آئی کہ مجھے پاک کر دیا جائے. فرمایا نہیں، جب تک بچہ اس قابل نہ ہو جائے کہ خود سے روٹی کھانے لگے تب تک فیصلہ نہیں کیا جائے گا. تو اس موقع پر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتے تو عمر تو ہلاک ہو جاتے. یعنی ایک ایسا فیصلہ ہوتا جس میں پیٹ کا بچہ، اس کا کیا قصور تھا. تو یہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کے مختصر حالات اور واقعات ہیں. انشاءاللہ موقع رہا تو آگے بہت تفصیلات ہیں، خلافت کا جو دور ہے اور پھر شہادت کیسے ہوئی، ان کے اور فیصلے، انشاءاللہ اس کا تذکرہ آگے آئے گا. ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے اللہ تعالیٰ سچی محبت کرنے والا بنائے، ان کے نقش قدم پر چلنے والا بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.